بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ گفتگو تاریخ علماء شیعہ پہ جاری و ساری تھا۔ آج اس کی قسط نمبر 28 بات چل رہی ہے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کاوشیں اور آپ کے وجود کی برکتیں اور آپ کے وہ علمی کارنامے کہ جس کے اعتبار سے آپ نے پوری دنیا کے شیعہ ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ جب جناب شیخ مفید مسند مرجعیت پر آئے تو آپ نے کون کون سے عظیم کارنامے انجام دیے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ عزد الدولہ کی وفات سے جو حالات پیدا ہوئے تھے کہ حوادث کا طوفان بالخصوص تشیع کے خلاف دشمنوں نے عجیب و غریب حالات پیدا کر دیے۔ 372 ہجری کو خاندان بویا کے کچھ افراد مسند امارات پر پہنچے اور 381 ہجری میں خلیفہ عباسی قادر باللہ کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے خلافت بنی عباس کو دوبارہ سے پھر حیات مل جاتی ہے اور پھر سے آل بویا کا اثر و رسوخ کم ہو جاتا ہے۔ تب حالات اس طرح کے عجیب و غریب ہوئے کہ مذہبی آشوب اور عیار و مکاری، لوگوں کی فتنہ گری اور قصہ خانوں کی سخن سرائی، جاہل لوگ واعظین خطابات کرنے لگ جاتے ہیں اور سیاست کے ہمیشہ کی طرح جو مداری تھے انہوں نے آتش فتنہ کو مزید شعلہ ور کر دیا۔ حالات بہت خراب ہو گئے اور بالخصوص عقیدے کی آگ بھڑک اٹھی۔ حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے چلے گئے۔ جناب شیخ مفید نے ان تمام حالات کو اچھی نگاہ سے دیکھا اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عالمانہ عاقلانہ صلاحیتوں اور تدابیر سے ان حالات کا بہت اچھے انداز میں مقابلہ کیا اور ایسے افراد جو عقیدت اور اہل بیت کی حیات طیبہ بیان کرنے میں خیانت کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کے راستے بند کر دیے۔ 4 صدی ہجری میں محاذ جناب شیخ مفید جیسے بابصیرت عالم کے ہاتھوں میں تھا۔ جناب شیخ مفید نے انوکھا کام یہ کیا کہ انہوں نے معتزلہ کے نظریات کو سنا، غالی افراد کی آراء کو سمجھا، زیدیہ کی باتوں کو پہچانا اور ہر ایک کو منطقی جواب سے مطمئن کیا۔ جو گروہ بھی شیخ مفید سے مناظرے کے لیے آتے تھوڑی ہی دیر بعد شرمناک شکست کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ جناب شیخ مفید نے عزت و سربلندی کا علم اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اتنا بلند کیا کہ آج شیعت کے چہرے کو پوری دنیا میں علمی اعتبار سے متعارف کروانے میں جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین انداز سے شیعت کی نمائندگی کی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں ہم چند علمی مناظرے بھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جناب شیخ مفید نے مناظرے کے اعتبار سے دیگر اعتبار سے شیعت کا چہرہ کس طرح سے روشن کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔